دو سوال آپ نے پوچھے. جہاں تک جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا سوال ہے، میں اس کا جواب بہت تفصیل سے یہ دے چکی ہوں کہ انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ پوری قوم کے سامنے، اب وہ خود بھی اس کا اعتراف کر چکے ہیں اور ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. تو میں یہ اپنے انٹرویو میں کہہ چکی ہوں کہ جو ادارہ ہے وہ اس کی بدنامی کا باعث بنے ہیں. چاہیے کہ وہ خود ایسے عناصر اور ایسے لوگ جو ادارے کی اوپر بدنامی کا باعث بنتے ہیں، ان کے لیے سٹگما ہوتے ہیں، ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ذمہ داری بھی ادارے کی ہے اور یہ ان کو کرنا چاہیے. اس سے ان کی جو وقار ہے اور ان کی جو عزت ہے اس میں اضافہ ہوگا. دوسری بات جو آپ نے کی، میں خیالی سروس پہ تو نہیں جاتی، لیکن اگر سروس کی اتنی ہی پاپولیرٹی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آج دہشت گردی پہ کیوں اترنے کی ضرورت پڑ گئی؟ کہاں گئے وہ لوگ جو جیل بھرو تحریک میں بھی نہیں آئے، میں بھی نہیں آئے، لاہور کی ریلی میں بھی نہیں آئے، کسی کال پر بھی نہیں آئے، اور ان کو یہ تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ لوگ لے کر آؤ ورنہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا. تو یہ پاپولر جماعتیں ہوتی ہیں؟ کہاں ہے پاپولیرٹی؟ وہ تھریٹس کیوں پیش کیے جا رہے ہیں کہ لوگ لاؤ گے تو ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے؟ مطلب دیر بائی میننگ کہ لوگ نہیں آ رہے، خالی خولی جو اپنی ہی سیٹوں کو جیت جانا، اس میں سے بھی پی ایم ایل این کچھ سیٹیں جیت گئی ہے. تو یہ تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد الیکشن ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ پاپولر کون ہے، اصل پاپولر کون ہے، لوگ سب سمجھتے ہیں. جی سرویز ہم بھی کرا رہے ہیں اور بلا وجہ ہم میدان میں اپنی الیکشن کی تیاری کے لیے نہیں اترے ہوئے، ہم سائنٹیفکلی اپنے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. سروے ہم بھی کرا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرویز کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایکچول پوزیشن کیا ہے. پی ایم ایل این جیتے گی انشاءاللہ. اچھا محترمہ، یہ رہنمائی فرما دیں کہ ماضی کے اندر یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ شریف فیملی کے خلاف جب بھی کوئی نوٹس، کوئی وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے تھے تو وہ جاتی عمرہ کی سیکورٹی بھی وصول نہیں کرتی تھی، وہ وہاں پہ چسپاں کر دیا جاتے تھے. اور آج یہ کیا ضرورت پڑ گئی کہ پوری پنجاب پولیس جو ہے اور رینجر جو ایک سابق وزیر اعظم کے گھر کے اوپر پہنچ گئی ایک وارنٹ گرفتاری لے کے؟ آپ اتنے سمجھدار شخص ہیں، یہ کیا سوال کیا آپ نے؟ آپ دیکھیں کہ اگر نوٹس کبھی وصول نہیں کیا تو وہ 200 پیشیاں نوٹس وصول کیے بغیر ہی ہو گئی. وہ جو قید کاٹی ہے نواز شریف صاحب نے، مریم نواز نے، شہباز شریف نے، حمزہ شہباز شریف نے، آپ شریف فیملی کی پرٹیکولرلی آپ نے بات کی اس لیے میں شریف فیملی کا جواب دے رہی ہوں، وہ نوٹس کیے بغیر ہی ہو گئی. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز آ گئے، پولیس آ گئی، یہ اس لیے آ گئے کہ وہاں پر ایک شخص کو گھسیٹ کے کہا جا رہا ہے عدالت چلو، وہ عدالت نہیں جا رہا. جبکہ جن شریف فیملی کا میں نے نام لیا وہ چاروں عدالتوں میں ہر پیشی پر پیش ہوئے، کسی ایک پیشی پہ نہیں. بیمار ہے، میری بیوی بیمار ہے، میں 72 ایئرز کا ہوں، میں بزرگ ہو گیا ہوں، میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی نے یہ بات نہیں کی. نواز شریف صاحب ایک ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہوئے ایکچول سچویشن کے وہ پیش ہوتے رہے. شہباز شریف صاحب کینسر کے مریض ہیں، کمر درد کی تکلیف ہے، پیش ہوتے رہے. اور پھر صرف پیش نہیں ہوئے، گرفتاری بھی دی، جیلیں کاٹی انتقام کی. تو یہ تو دونوں کا کمپیریزن ہی نہیں بنتا بھائی. جی آپ نے جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا اور پولیٹیکل بیانیہ آپ نے کریٹ کیا، ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے کمپین چلائی، آپ نے پذیرائی بہت ملی پبلک میں آپ کے اس بیانیے کو. اس کے بعد انہی لوگوں کے خلاف جن کے خلاف آپ نے یہ بیانیہ ترتیب دیا تھا، انہی کے خلاف شروع کر دی بیان بازی عمران خان صاحب نے. میری مراد جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے ہے اور آپ پیچھے ہٹ گئے اس سے. اب آپ کی ساری گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ کا جو نیکسٹ بیانیہ ہے وہ صرف عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے، اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہے اور سارے کا سارا اسی کے خلاف ہے. کیا یہ درست ہے؟ کل کلاں عمران خان کو سزا ہو گئی، وہ انجام کو پہنچ گئے، تو پھر آپ کا بیانیہ کیا ہوگا نیکسٹ؟ دیکھیں، بیانیہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے یہ بات بارہا کہی ہے، میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں. بیانیہ اس کو نہیں کہتے کہ جب کوئی اقتدار میں ہو، جب کوئی اپنی پوری قوت میں ہو، طاقت میں ہو، تو آپ اس کے پاؤں کو پکڑیں اور جب وہ چلا جائے اپنے ٹینیور پورا کر کے تو تب آپ اس کا گریبان پکڑیں. نواز شریف صاحب نے جب جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا نام لیا تھا اس وقت وہ ایک سٹنگ آرمی چیف تھا اور دوسرا سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی تھا. اور وہ جو پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ تھا گجرانوالہ کا، انہوں نے تب اس کا نام لیا. آج بھی I am not mincing my words. میں ان کا بھی نام لے رہی ہوں، ان کی باقیات کا بھی نام لے رہی ہوں، ان کی تصویر بھی دکھا رہی ہوں لوگوں کو، جو حقائق ہیں وہ بتا رہی ہوں لوگوں کو.
تو ہمارا بیانیہ کوئی سائفر کا بیانیہ نہیں ہے، اور یا یہ بیانیہ نہیں ہے کہ جب آپ کا چیف ہو اور آپ اقتدار میں ہو تو آپ کہیں کہ جنرل باجوہ جیسا کوئی چیف نہیں تھا، ایسا سپہ سالار تو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں آیا، یہ تو ایسے ہیں انہوں نے میرے لیے اتنی مدد کی، میرے لیے پیسے لے کر آئے باقی ملکوں سے، اور جب جنرل باجوہ چلے گئے اور آپ کا اقتدار چلا گیا تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ یہ تو بزدل کی نشانی ہے کہ جب آپ کو کسی سے ڈر ہو، کوئی طاقتور ہو، اس وقت آپ اس کے پاؤں پکڑیں، اور جب وہ باہر آ جائے، کمزور ہو جائے، تو تب آپ اس کا گریبان پکڑیں۔ مسلم لیگ نون نے یہ نہیں کیا، مسلم لیگ نون نے انجام سے بے پرواہ ہو کر سچ بات کی، اور اب آج بھی سچ بات کر رہی ہوں، مجھے ریفیوٹ کر سکتے ہیں تو کریں، اور کل بھی سچ بات کروں گی انشاءاللہ۔ جی میم یہ بتائیے گا کہ ہم نے جو مناظر گزشتہ دنوں میں زمان پارک میں دیکھے، بالکل اسی طرح کے مناظر ملتان روڈ پر ٹی ایل پی کے دوران جب ایک ریلی کی کال تھی ان کی بھی دھرنے کی، تو تب بھی اسی طرح کا جو صورتحال تھی وہ دیکھنے کو ملی، پیٹرول بمز اور تشدد پولیس اہلکاروں پر۔ اس وقت تو ریاست نے ٹی ایل پی کو بین کیا، ٹی ایل پی کے لوگوں کو پکڑا، لیکن یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ سافٹ کارنر موجود ہے کہ نہ تو پکڑا گیا ہے، نہ ہی کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی پر پابندی لگانے کی ایون کوئی بات بھی نہیں کر رہا۔ پیٹرول بمز بھی وہی ہیں، پولیس والے بھی وہی مار کھا رہے ہیں، لیکن ریاست یہاں پر بیک فٹ پر نظر آئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے، کیا مسلم لیگ نون کی قیادت کو اس وقت جو گورنمنٹ میں بھی ہے ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی اس طرح کا میکنزم بنائیں، کم از کم مہنگائی کو بھی کم کیا جا سکے؟ دیکھیں، جو پہلی آپ نے بات کی اس میں جو بھی آپ کہتے ہیں کہ ریاست بیک فٹ پہ نظر آتی ہے، ریاست بیک فٹ پہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ریاست خون خرابہ نہیں چاہتی، ریاست کسی بھی شہری کی جان کی قدر کرتی ہے، اس ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر عمران کو احساس نہیں ہے، اگر وہ ماؤں کے بیٹوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان کی شہادتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں اور خواتین کو استعمال کر رہے ہیں، جتھے لا کر حملہ آور ہے، تو ریاست کو تو سب کا خیال کرنا ہے نا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب ریاست کو اداروں کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، اور اس کے اوپر سے سیاسی جماعت کا لیبل جو ہے وہ ہٹانا ہوگا، اس کو ایک کالعدم جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے، اس کو ایک عسکری سیاسی جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے، اور اس کو ایک دہشت گرد جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو مجھے یہ بہت بڑا سوال جو ہے وہ اس حکومت پہ کھڑا ہوگا۔ دوسری بات آپ نے کیا کی؟ مہنگائی کی۔ مجھے حکومت شریف صاحب ہوں یا اسحاق ڈار صاحب ہوں، وہ دن رات ان کا پہلا کنسرن ہی یہی ہے، اور ان کے ایجنڈا پہ سب سے نمبر 1 آئٹم ہوتا ہے کہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، IMF کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جائے اس طریقے سے کہ عوام پہ زیادہ بوجھ بھی مزید نہ پڑے۔ اور دیکھیں، ہم لوگ پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارا اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہے، ہمیں احساس ہے اس چیز کا، اس عوام کے جو اوپر جو مشکلات آئی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب الیکشن میں بھی جانا ہے، تو ہمیں احساس ہے اس چیز کا۔ مجھے علم ہے اس چیز کا کہ شہباز شریف صاحب 6 بجے اٹھ کر جو ہے وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں، رات کو 12 بجے تک وہ کام کرتے ہیں، اور یہ ان کے پہلے ایجنڈا کے اوپر پہلے نمبر پہ ہے چیز۔